أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مخارج کی تفصیل۔ اس ویڈیو میں ہم مخرج نمبر 1 کو کور کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا مخرج ہے منہ کا خالی حصہ، یعنی جو ہماری ماؤتھ کی ایمپٹی اسپیس ہے، خالی جگہ ہے جو، وہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ وہ ہے الف، واو، یا۔ لیکن ان کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ مدہ حالت میں ہونے چاہیے۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ پہلا جو مخرج ہے وہ ہے منہ کا خالی حصہ، یہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، الف، واو، یا۔ لیکن ان کی شرط یہ ہے کہ یہ تب منہ کے خالی حصے سے یا جو ایمپٹی اسپیس ہے ہماری ماؤتھ کی، تب وہاں سے ادا ہوں گے جب یہ مدہ حالت میں ہوتے ہیں۔ اب مدہ کیا ہے؟ مدہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے الف مدہ، ایک واو مدہ اور ایک یا مدہ۔ الف مدہ، جب الف خالی ہو اور اس سے پہلے والے جو اس سے پیچھے والا حرف ہے اس کے اوپر زبر ہو تو اسے ہم الف مدہ کہتے ہیں۔ مثلا مالکی، اس میں الف خالی ہے اور جو میم ہے، میم کے اوپر جو زبر ہے، تو یہ الف مدہ ہے۔ اسے ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہ مدہ، تینوں مدہ کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ تو واو مدہ، واو مدہ جب واو اوپر جزم کا سائن ہو، جزم یا ساکن، جزم کا دوسرا نام کی ساکن ہے، تو جب واو ساکن، اس کا مطلب ہے کہ واو کے اوپر جزم، جس کے اوپر جزم کا سائن ہو اسے ہم اسے حرف کا ساکن کہہ دیتے ہیں۔ جیسے کہ وائی کے اوپر جزم کا سائن تو واو ساکن۔ تو جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے یعنی پیچھے والے حرف کے اوپر پیش ہو تو وہ ہوتا ہے واو مدہ۔ اسے بھی ہم ایک الف کے برابر پیچھے والے حرف کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، جیسا کہ اعوذ، اعوذ۔ تو اس میں واو کے اوپر جزم اور پیچھے والا عین اس کے اوپر پیش ہے۔ اسی طرح یا مدہ، جب یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پیچھے والے کے نیچے زیر ہو تو اسے ہم یا مدہ کہتے ہیں۔ مثلا رحیم، اس میں یا کے اوپر جزم ہے اور جو پیچھے والا ہے ہا کے نیچے زیر ہے، تو یہ یا مدہ، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، رحیم۔ تو اس میں الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، جب الف واو یا مدہ حالت میں ہوتے ہیں تو تب یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ جیسے کہ مالکی، اس میں الف جو ہے وہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہو رہا ہے۔ اعوذ، اس میں واو جو ہے وہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہو رہا ہے۔ رحیم، اس میں یا جو ہے وہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہو رہا ہے۔ ریپیٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ والا مخرج ہے منہ کا خالی حصہ، وہاں سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں، الف، واو، یا۔ لیکن ان کے لیے شرط یہ ہے کہ مدہ حالت میں ہونے چاہیے۔ مدہ کیا ہے؟ مدہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ الف مدہ، جب الف کے اوپر جزم کا سائن، الف خالی اور اس سے پہلے والے کے اوپر زبر ہو تو اسے الف مدہ کہتے ہیں۔ مثلا مالکی، اس میں الف خالی اور پیچھے والا جو میم اس کے اوپر زبر ہے۔ ایسے واو مدہ، جب واو کے اوپر جزم اور پیچھے والے حرف کے اوپر پیش ہو اسے واو مدہ کہتے ہیں، جیسے اعوذ۔ اور لاسٹ میں یا مدہ، جب یا کے اوپر جزم اور پیچھے والے کے نیچے زیر ہو اسے ہم یا مدہ کہتے ہیں، مثلا رحیم۔
اب ہم ان کی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. اگزامپل میں با، اس میں یہ الف خالی ہے اور جو پیچھے والا با اس کے اوپر زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے. با، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے ایک الف کے برابر. بو، اس میں واو جو ہے وہ جزم ہے واو کے اوپر اور پیچھے والے کے اوپر پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے. بی، یہ یا مدہ ہے کیونکہ یا کے اوپر جزم اور جو بیک والا ہے اس کے نیچے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے.